عید کو لوگوں نے شرکیات اور رسومات میں محرم کر دیا، تو یہی حال اس امت کے ساتھ بھی ہوا کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ جو اصل مقاصد دین تھے اس سے امت دور چلی گئی، اور اپنی برادری یا مولوی یا طبقہ یا فرقہ اس کے تعصبات اور خرافات کو مقصود بنا لیا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا سیعود غریبا کہ دین اجنبی بن جائے گا۔ اور اس موقع پر آپ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ طوبی للغرباء، کہ جو اس دور میں اصلی دین کو ظاہر کریں گے اور بدعات اور رسومات کا رد کریں گے، تو وہ لوگ ہوں گے طوبی قابل مبارکباد، آفرین کے لائق ہوں گے، لیکن وہ خود بھی بن جائیں گے غربا، اجنبی، کوئی ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھے گا، اپنے بھی دور ہوں گے، بیگانے تو ویسے بھی بیگانے ہیں، تو اپنے بیگانوں کی سازشوں کا اور تیروں کا مسلسل وہ نشانہ بنیں گے، اور سارے لوگ تل لگائیں گے کہ کسی طرح ان کو ختم کیا جائے جو ہماری رسموں، ہماری بدعات اور ہمارے پروگرام کے خلاف بیان کر رہے ہیں۔ اور وہ کون ہوں گے؟ فرمایا الذین یحیون سنتی بعد ما امیتت، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ سنتیں بعد ما امیتت مردہ ہو چکی ہوں گی۔ اصلی دین اور سنتیں وہ جیسے کوئی مر جائے اور بھول جاتا ہے، تو اس طرح لوگوں کے ذہنوں سے نکل چکی ہوں گی، لیکن یہ خوش نصیب انہی سنتوں کو زندہ کریں گے اور ہر بدعت، ہر رسم کا وہ رد کریں گے۔ تو اسی سلسلہ میں آج جو حالت ہے امت کی کہ ان کو اصلی دین کا پتہ نہیں کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسئلہ لے کے آئے، آپ کا دین کیا تھا، لیکن دنیا جہان کے خرافات، جھوٹ، بدعات اور حکایات اور گپیں، کہانیاں، قصے، ان کے یہ لوگ ماہر ہیں۔ عام کسی جٹ جٹاٹیٹ ان پڑھ امی سے بھی پوچھے تو وہ ایسے جھوٹ بیان کرے گا کہ لگتا ہے یہ جامعۃ الازہر کا شیخ الحدیث ہے، لیکن اصل دین کا کوئی پتہ نہیں ہوگا۔ اور اس کی وجہ بھی پیغمبر کریم نے بیان کر دی کہ علماؤہم شر من تحت ادیم السماء، اس وقت کے جو مولوی اور پیر ہیں یہ خنزیروں سے بھی بدتر ہوں گے۔ من تحت ادیم السماء، سب سے بڑی تخرج منہم الفتنہ، انہی سے فتنے نکلیں گے، تعود فیہم، انہی کے اندر لوٹیں گے۔ تو ایسے حالات میں اصل دین پہ قائم رہنا کا قابض علی الجمر، پیغمبر کریم نے فرمایا جیسے انگارہ ہاتھ میں لینا ہے، آگ کا انگارہ ہاتھ میں لینا جیسے مشکل ہے، اسی طرح اصلی دین پہ پکا رہنا مشکل بن جائے گا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ اول تو آواز حق ملے گی نہیں،
اور جہاں حق کی آواز ہوگی تو اس کو دبانے کے لیے پورے مسلک، پورے فرقے، پوری جماعتیں، پورے چودھری، پورے خان، پورے سردار، پوری حکومت اس آواز کو دبانے کی کوشش ضرور کرے گی کہ یہ آواز نہ نکلے، اور وہ آواز اجنبی بن کے نکلے گی۔ لوگ کہیں گے نمیاں گلاں نے جی، اوپریاں گلاں نے، آج تک جیسی سنیا ہی نہیں، یہ تو سارا ساڑھے بزرگاں دی تحقیق دے بھی خلاف ہے، تے فلانے دی تحقیق دے بھی خلاف ہے۔ تو اسی رجب المرجب میں خرافات کئی قسم کے ہیں۔ ایک ہے کنڈوں کی رسم، جو خالص رافضیوں کا اور یہودیوں کی ایجاد کردہ اور صحابہ کی دشمنی اور بغض پر مبنی 22 رجب کے کنڈے اور کنڈے خاص قسم کا کھانا، اور شیطان بڑا حرامی ہے۔ یہ جتنی بدعتیں ہیں ان میں دو چیزیں سے رکھیے مولویوں کو شکار کرنے کے لیے، ایک پیسہ اور دوسرا کھانا۔ ہر بدعت پہ فیس بھی ہے، ہر بدعت کا کھانا بھی ہے، اور کھانا بھی بڑا مخصوص قسم کا۔ تو خیر ایک بدعت اس رجب میں جو کی جاتی ہے مسلمانوں کے گھروں میں، وہ ہے رجبیے، کنڈے اور بی بی پاک کے نام کی سہنک اور رجبیے اور کنڈے۔ اس رسم کی اصل ایجاد کیوں ہے، بنیاد کیا ہے؟ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا جشن منایا جاتا ہے۔ رافضی نام جعفر صادق کا، اور آپ نے دیکھا ہوگا جو کنڈوں کی اصل رسم ہے یہ خفیہ ہے، اس کو چھپ چھپ کے کھایا جاتا ہے اور خفیہ یہ پروگرام کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے جشن، اور پھر ساتھ نیاد غیر اللہ، دونوں شیطانیاں کٹھی ہو گئی، اصحاب رسول کا بغض بھی اور ساتھ شرک بھی۔ جعفر صادق کے نام کے کنڈے ان کے تقرب کے لیے اور سیل کے، اور یہ اصل میں روافض سے شروع ہوا، اور آج ماشاءاللہ سنی کہلوانے والوں کے گھروں کی بھی تلاشی لو اور مولویوں کی، تو وہ بھی کنڈے کھانے میں مصروف ہے اور خود جہنم کے کنڈے بنے ہوئے۔ تو یاد رکھو یہ اس میں 2 نہیں 3 خرابی ہیں۔ ایک یہ بدعت ہے، دوسرا غیر اللہ کے نام کی نیاز ہے جو خالصتاً شرک ہے۔ نظر نیاز جو صرف اللہ کا حق ہے، کیونکہ النظر عبادت بل عبادت لغیر اللہ کفر شرک۔ نظر نیاز عبادت ہے اور غیر کے نام تقرب کی نظر نیاز یہ کفر اور شرک کا مجموعہ ہے۔ اور تیسرا یہ صحابہ کے بغض پہ مبنی جشن ہے۔ تو یہ 3 چیزیں خرافات اس رجب کے کنڈوں میں شامل ہیں، اور مناتے بھی وہ ہیں جو اللہ کے نام کا 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں، زکوٰۃ نہیں، نماز نہیں، حج نہیں، حرام کاری سے بچنا نہیں، لیکن وہ رجب کے کنڈے ضرور دیں گے۔ دیکھو یہ ہے شیطانی دی ابلیسی چال۔ اس کے ساتھ دوسرا جو سب سے بڑی خرافات اور رسوم و بدعات وہ کی جاتی ہے معراج کے نام پر۔ یہ لفظ غور سے سننا، معراج کے نام پر کئی قسم کی خرافات، کئی قسم کی بدعات، ان کی تفصیل میں جاؤں تو وقت بہت لمبا چاہیے، اور آپ اپنے ماحول اردا گرد دیکھ لیں کہ کوئی شب معراج منا رہا ہے، کوئی جناب اس میں مخصوص قسم کے مٹھائیاں، کوئی جھنڈیاں، کوئی خاص قسم کی عبادات مقرر کی ہوئی ہے، اور خاص قسم کے نوافل
تو یہ کیا ہے جی؟ شب معراج منانا۔ تو معراج کے نام پہ کئی قسم کے خرافات، ایک تو اپنی طرف سے ایک دن مقرر کر کے اسے شرعی تہوار بنایا، پھر اس میں جھوٹ بولے، اور ان جھوٹ اور اکاذیب اس حد تک بولے جاتی ہیں کہ اب اچھے اچھے ہمارے خطباء بھی ماشاءاللہ ان جھوٹوں میں روافض اور اہل بدعت سے بھی 4 قدم آگے نکل جاتی۔ اس لیے جو مقصد تھا معراج کا اس کو چھوڑ دیا گیا۔ تو میں وقت بہت کم میں، باتیں بہت زیادہ ہے، اس مختصر وقت میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں واقعہ معراج، وہ جو صحیح کتاب و سنت سے ثابت ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آپ کے معجزات میں سے ایک عظیم الشان معجزہ ہے، عظیم الشان معجزہ، اور یہ آپ کے خصائص میں سے عظیم الشان خصوصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بنی نوع انسان، کسی نبی، کسی ولی اور کسی دوسرے انسان کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ یہ خاص خصوصیت ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک تو یہ ہے بات سمجھنے والی، اور اس پہ ذرا غور کرنا، میں نے لفظ بولا کہ یہ صرف میرے نبی کی خصوصیت ہے اور پیغمبر کریم کا معجزہ ہے۔ اس خصوصیت میں کوئی پیغمبر بھی شریک نہیں، اور ولی تو دور کی بات، اللہ کے انبیاء کرام جو سب سے زیادہ عظیم الشان ہوتے ہیں اور بلند قدر ہوتے ہیں، ان سے بڑی شان والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو آپ کی اس شان میں کوئی پیغمبر بھی شریک نہیں، یہ آپ کی اکیلی شان ہے، اکیلا معجزہ ہے اور اکیلی خصوصیت ہے۔ بظاہر کہنے کو تو میں نے بات کہہ دی، لیکن اگر اس کلمہ گو کا مطالعہ کریں تو جہاں کچھ اور چیزیں ملتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے جناب نبی کریم علیہ السلام معراج پہ گئے، عرش پہ ایک آدمی سویا ہوا تھا، چادر ایک یہ اپنے آپ کو سنی کہلوانے والوں کا جھوٹ ہے۔ اصل یہ جھوٹ شیعوں نے شروع کیا۔ شیعوں نے کہا کہ معراج کی رات نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ حضرت علی بھی تھے، اور حضرت علی بھی ساتھ گئے۔ پھر شیعہ کی کتب میں کہ جب پردے کھلے تو جو چہرہ اور ہاتھ نکلا تو نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا وہ علی کا ہاتھ اور علی کا چہرہ تھا۔ وہ معراج والی رات نبی پاک علیہ السلام حضرت علی کو ملنے گئے تھے۔ پھر کہتے ہیں اللہ نے علی کی شکل اختیار کی، علی کی آواز اختیار کی، اور علی کے لہجے میں بات کی۔ یہ کہلوانے والے اپنے آپ کو مسلمان، کہ حضرت علی ساتھ گئے، اب دونوں میں تضاد، ساتھ گئے اور وہاں بھی وہی تھے اور ادھر ساتھ بھی گئے اور نبی کریم علیہ السلام کو لے بھی گئے۔ تو ایسی قسم کی خرافات اس مذہب میں بھری ہے۔ پھر کہا کہ آپ جب معراج کو جا رہے تھے تو ایک شیر آپ پہ حملہ آور ہو گیا، اوپر تھا کہیں، تو شیر نے جب حملہ کیا تو وہ آپ سے انگوٹھی لینا چاہتا تھا، انگوٹھی مجھے دے دو۔ انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ انگوٹھی کا واقعہ ہے کب کا اور معراج کب کا ہے، تو انگوٹھی مجھے دو۔ تو آپ سے انگوٹھی اس نے چھین لی۔ آپ نے غور کیا تو وہ امیر المومنین تھے، حضرت علی، شیر کی شکل اختیار کی اور آپ سے انگوٹھی چھین لی۔ یہ ان کے خرافات میں سے ہے
تو انہوں نے پوری معراج میں حضرت علی کو نبی کا شریک کیا، اور شریک بھی نہیں کیا، پیغمبر کریم سے بھی بڑھا دیا۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ صرف آپ کا خاصہ ہے، کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں۔ اب تھے بریلر، تو جھوٹ میں تقابل ہوتا ہے، جیسے ریس ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا بھئی انہوں نے تو جھوٹ بولا، اب ہم بھی کچھ کریں۔ تو انہوں نے کہا جی وہ جو بزرگ پڑا تھا وہ کون تھا؟ پیر عبد القادر جیلانی، وہ پہلے ہی پڑا ہوا تھا۔ پھر کئی جو سمجھدار مشرک تھے انہوں نے کہا یہ کام گڑبڑ ہے، جہاں جبریل رک گیا تو پیر جیلانی نے نبی پاک کو کندھا دیا۔ اب جب پیر جیلانی پیدا ہوئے تو آپ کے کندھے کا نشان بھی، آپ کے قدم کا نشان پیر کے کندھے پر تھا۔ پھر پیر جوش میں آیا، اس نے کہا کہ ہر ولی کی گردن میرے پاؤں کے نیچے ہے، کیونکہ میرا پاؤں پیغمبر کے کندھے، پیغمبر نے میرے پاؤں پر، میرے کندھے پہ پاؤں رکھ کے معراج کیا، لہذا ہر ولی کی گردن میرے پاؤں کے نیچے ہے۔ جب پیر نے اعلان کیا تو ساری دنیا کے اولیاء جھک گئے، ایک دو نے آکڑ کی تو وہ ابلیس بن گئے۔ یا ممبروں پہ بیان ہوتا ہے، رجب المرجب کا مسلمان۔ تو یاد رکھو یہ سب بکواس ہے۔ احمد رضا خان نے بھی لکھا یہ پیر کو کندھے دینے والی بات، پیر نے کندھا دیا شیخ عبد القادر جیلانی نے، فلاں، تجھے سب شیطان کی بنائی ہوئی روایات اور من گھڑت باتیں ہیں۔ پہلا نکتہ یہ یاد رکھو کہ معراج یہ صرف محمد مصطفیٰ کی شان ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شان میں اکیلے ہیں، اللہ نے کسی کو بھی اس مقام تک نہیں پہنچایا جس مقام پہ محمد مصطفیٰ کو پہنچا ہے۔ اب دیوبندیوں نے کہا کہ ہم پیچھے کیوں رہے، بریلویوں نے بھی صحیح فیر کیا، اب ہماری باری ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ معراج میں گئے، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ کی ایک حدیث ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنو اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے، اس کا کیا معنی؟ تو امام غزالی پہنچ گیا، 36 صدی پیدا ہوئے، معراج علی راتی پہنچی، یہ دیوبندی جھوٹ ہے۔ امام غزالی پہنچا، اب جھوٹوں کے بھی فرقے بنا لو، ایک شیعہ جھوٹ، ایک بریلوی جھوٹ اور ایک دیوبندی جھوٹ۔ یہ ماشاءاللہ دیوبندی صاف ستھرا اصلی دیوبندی جھوٹ ہے۔ امام غزالی پہنچ گیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ تجھے ادب نہیں ہے، بڑوں کی مجلس میں اتنا لمبا کلام کیا، مختصر سا کہہ دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو بڑوں کا ادب نہیں؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا اچھا مجھے ادب سکھاتے ہیں۔ جب اللہ نے پوچھا تھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو نے اتنی لمبی بات کیوں کی تھی؟ بھائی اتنا کافی تھا، ہیا عصای، یہ میرا ڈنڈا ہے، تو چل پڑا، اتوکا تے فلا فلا تے فیا معاربو، تو یہ سارا لمبا کلام کیوں کیا؟ تو حضرت موسیٰ لاجواب ہوئے، تو پیغمبر کریم نے کہا ادب جا غزالی، او غزالی انسان دا پتر بن، ادب جا غزالی کچھ ادب کر، یہ کو کیا بات کر رہا ہے؟ تو معراج والی رات غزالی کو پہنچا دیا، انہوں نے پیر عبد القادر کو پہنچایا، انہوں نے حضرت علی کو پہنچایا۔ تو یاد رکھو یہ سب بکواسات، جھوٹ اور خرافات ہیں۔ معراج یہ خاصہ ہے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، اس شان میں دوسرا نبی بھی شریک کوئی نہیں۔ کہاں رہا غزالی، کہاں رہا شیخ عبد القادر جیلانی، کہاں حضرت علی؟ ان کو معراج میں شریک ماننا
یہ خالص کفر ہے اور خالص زند کا ہے، اور ایسے لوگ پیغمبر کریم کے مقام کے بھی منکر ہیں، آپ کے خصائص کے بھی منکر ہیں، اور آپ کی شان اور مقام سے اندھے لوگ ہیں، جنہوں نے کسی نے غزالی پہنچا دیا، کسی نے پیر جیلانی پہنچا دیا، اور کسی نے امیر المومنین حضرت علی کو وہاں پہنچا دیا۔ دوسری بات، یہ معراج کب ہوا؟ تو یاد رکھو، اس میں کوئی تاکید نہیں، نہ کسی صحابی سے نہ تابعی سے، صحیح معین تاریخ اور سن بھی مذکور نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ جتنے اس طرح کے خاص دن ہیں تو صحابہ کرام وہ دن منانے والے نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی تھی کہ ان دنوں کو خرافات سے بچایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی ولادت کا دن بھی مخفی ہے، آپ کی اور جو بڑے بڑے انعامات کے دن ہیں ان دنوں کو اللہ نے مخفی رکھا، اور اس میں حکمت یہی تھی کہ ان کو خرافات، رسومات اور بدعات کے طور پہ استعمال نہ کیا جائے۔ تو معراج کا معین سال اور معین تاریخ کسی حدیث سے بھی ثابت نہیں اور کسی صحابی سے بھی ثابت نہیں۔ بعد کے علماء نے اندازہ لگایا، اور زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ معراج ہجرت سے 1 سال پہلے کا واقعہ ہے، ہجرت سے 1 سال مکی زندگی کا آخر ہے۔ بعد نے کہا نبوت کے 8ویں سال، بعد نے کہا 7ویں سال، بعد نے کہا 5ویں سال، لیکن صحیح یہ معلوم ہوتا ہے تتبع سے کہ تقریباً پیغمبر کریم کی ہجرت سے 1 سال پہلے یہ معراج کرایا گیا، اور اسی کے قریب قریب وہ طائف کا واقعہ بھی پیش آیا اور آپ کا معراج بھی ہوا۔ اب کس تاریخ کو ہوا، کس رات کو ہوا، یہ تاریخ اور رات کہیں بھی متعین نہیں۔ یہ جو 27 رجب کی بات عوام میں بھی مشہور ہے، مولویوں نے بھی مشہور کی ہے، 27 رجب کی رات ہونا یہ کسی دلیل سے بھی ثابت نہیں۔ یہ ویسے بعض سیرت کی کتابوں میں یا بعض کتابوں میں لکھ دیا گیا، اس کی کوئی سند موجود نہیں اور اس کی کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے کہ 27 رجب ہی کو معراج ہوئے۔ تیسری بات، معراج ہوا کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معراج حالت بیداری میں جاگتے ہوئے، روح مع الجسد، جاگتے ہوئے، جیتے جاگتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جسم اقدس کے ساتھ مکہ سے بیت الحرام، مسجد حرام سے بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک یہ سفر ہوا۔ یہ جو پہلا سفر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی یا بیت المقدس یا مسجد اعلیٰ بھی اسے کہتی ہے، اس کا نام اسراء ہے، جو قرآن مقدس کی آیت میں نے پڑھی جس میں اس کا ذکر ہے۔ اور پھر بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا جو 6 آسمان سے شروع ہوتی ہے اور 7ویں پہ جا کے وہ بیری کا درخت ختم ہوتا ہے، یعنی جنت کی حدود ہے، وہاں تک آپ کا معراج ثابت ہے۔ یہاں مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک نسکتی سے ثابت ہے۔ یہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیات سے اور وہاں بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک تواتر کے ساتھ ثابت ہے اور شہرت کے ساتھ ثابت ہے۔ اس لیے آپ کی معراج کا انکار کرنا یہ خالص کفر ہے اور یہ خالص زندگی ہے۔ یہ آپ کا عظیم الشان معجزہ ہے
جس کی ابتدا قرآن سے ثابت ہے اور انتہا وہ احادیث متواتر جو تقریباً 20 صحابہ سے مروی روایت ہے، اور اس کے بعد تابعین بے شمار ہے، تو وہ بھی خبر متواتر ہے۔ اور یہ معراج ہوا ہے کہاں تک؟ سدرۃ المنتہا، عرش کے اوپر جانا، جو خطیبوں میں مشہور ہے کہ عرش کے اوپر معراج ہوا۔ اس کا ثبوت نہ قرآن سے ہے، نہ خبر متواتر سے ہے، نہ کسی صحیح سند حدیث سے ہے۔ یہ باتیں بعض سیرت کی کتابوں میں آپ کو ملیں گی جن کی کوئی سند نہیں ہے کہ معراج پہ طاہر القادری تو جہاں تک کہتے ہیں جفا مار کے ملے، جفا مارا، گلکڑی پائی، ہکے جو فرق کرے مشرک کے۔ میں نے کہا جو فرق کرے مشرک نہیں، تو کٹر مشرک کے۔ اسی طرح آپ کے مشہور عالمی مبلغ صاحب وہ بھی جب بیان کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ خمینی کا بیٹا ہے، تو اس نے بھی معراج کو اس طرح بگاڑ کے بیان کیا کہ جفیاں پوا ڈالی اور ملا ڈالا۔ تو یاد رکھو لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع، اللہ کہتے ہی اس کو ہے کہ وہ کسی کی طرح نہ ہو، اور جو کسی کی طرح ہو، جو جفیاں شفیاں پانے والا ہو، وہ اللہ نہیں ہوتا۔ اللہ ہے ہی وہ جو مخلوق کی ہر وصف سے پاک ہو۔ یہ جفیاں شفیاں یہ خطیب صاحب ڈالتے ہوں گے، یہ ڈاکٹر صاحب جفیاں شفیاں ڈالتے ہیں۔ اللہ جفیوں سے بھی پاک ہے، اور جسم جسمانیات اور ہر احتیاج سے بھی پاک ہے۔ پھر یہاں کہتی ہے، یہاں پر بڑے شعراء، آج کل مذہبی گلوکار بھی، انہوں نے بھی کہنا شروع کیا کہ اللہ نے، یہ نبی کریم علیہ السلام معشوق اور اللہ عاشق، تو اپنے معشوق کو اللہ نے آسمانوں پہ بلایا ہے، ہم اگر بلا لے تو کیا ہے، فلاں فلاں۔ یہ جو عشق معشوق کی باتیں کرنے والے ہیں، یاد رکھو یہ کٹر مرتد اور زندیق ہے۔ اللہ عشق سے بھی پاک ہے، عشق بازی سے بھی پاک ہے۔ یہ مخلوق کے اوصاف پہ تھوڑی گرم گفتگو ہوگی۔ عشق معشوقی یہ مخلوق کی مجبوری ہے، اور وہ ہے الصمد، وہ ہے لیسا کمثلہ شیء، اس نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ مخلوق والی کمزوریاں ہر جگہ پہ یہی کیا کہتے ہو، سبحان اللہ، اس کا معنی یہی ہوتا ہے اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے، اللہ ہر مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے۔ لہذا اس واقعہ کو یوں جو خطیب بیان کرتے ہیں کہ عاشق معشوق محب محبوب دنیا اور انسانوں پہ قیاس کر کے، تو وہ خطیب بھی کافر ہے، وہ ڈاکٹر بھی کافر ہے، اور وہ مبلغ بھی کافر ہے۔ یہ کافر میں نے اس لیے کہا کہ اللہ کی تنزیہ کا منکر، اللہ کو پاک سمجھنا ہے مخلوق کی ہر مشابہت سے۔ اگر اللہ کو مخلوق کے ساتھ ملائیں گے تو کفر ہو جائے گا، اس لیے پریشان نہیں ہونا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے یا نہیں؟ اس میں بھی عام کتابیں آپ پڑھیں گے، وہاں آپ کو ملے گا کہ حضرت عائشہ انکار کرتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس وہ کہتے ہیں رویت ہوئی، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، بالکل صریح کذب ہے۔ ان آنکھوں کے ساتھ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ کیا بول رہا ہوں؟ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، نہیں دیکھا۔ دلیل میرے پاس ہے، اور دلیل بھی ایسی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے بھانجے نے پوچھا کہ اماں جان یہ بتائیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو ان آنکھوں سے دیکھا؟ تو حضرت عائشہ کانپنے لگ گئی، فرمایا تو نے ایسا سوال کیا، میرے وجود پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔
یہ کون سا تُو نے سوال کر دی؟ پھر فرمایا میرے بھانجے 3 باتیں یاد رکھ لے اور ان کے دلائل بھی۔ پہلی بات، من کانا ان محمدن یعلم الغیب یعلم ما فی غد، جو آدمی تجھے خبر دے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مستقبل کی بات جانتی ہے، ہر غیب کی بات جانتے ہیں، فقد عازم علی اللہ الفریا، اس ظالم نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے، بہتان باندھا ہے۔ لأنہ یقول، اس لیے کہ اللہ فرماتی ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ حضرت عائشہ جدھر بھی پڑھا تو قرآن ہی پڑھائے، اور فرمایا من حدثک انہ کتب، اگر کوئی تجھے بتائے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی میں سے کوئی چیز چھپا دی، اللہ نے جو وحی کی اس میں سے کوئی چیز، شیئن، کوئی ایک نکتہ بھی چھپایا، اعظم علی اللہ الفریا، اس نے اللہ پہ جھوٹ بولا ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں بلغ ما انزل الیک من ربک۔ کیسے دلیل دیکھو، یہ بخاری پڑھ رہا ہوں، مسلم پڑھ رہا ہوں، بلغ ما انزل الیک من ربک، اور من حدثک انہ رہا ربہ لیلۃ المعراج، فرمایا کہ جو تجھے یہ خبر دے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے، قد عازم علی اللہ الفریا، اس نے بھی اللہ پہ جھوٹ بولا، فی روایت قد کذب، اس نے جھوٹ کہا ہے۔ کیوں؟ لأنہ یقول، اس لیے کہ میرا رب فرماتا ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار۔ بہو آیت پڑھی، اچھا یہاں 2 آیتیں پڑھی، ایک اور آیت بھی پڑھی، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، اللہ کسی بشر سے بھی کلام کرے، یعنی نبی سے تو 3 طریقے، یا دل میں القاء کرتا ہے، اور من ورائے حجاب، یا پردے کے پیچھے سے کلام کرتا ہے، اور یرسل رسولا، یا فرشتہ بھیجتا ہے۔ آمنے سامنے کسی بشر سے کلام کرنا یہ اللہ کا طریقہ ہی نہیں۔ یہ آیت بھی پیش کی، اور مسئلہ صاف نہیں ہو گیا، دونوں آیتیں پیش کی۔ آج بڑے بڑے سوپر لگے، اور جی جمہور یوں کہتے ہیں، اب جمہورہ اپنے پاس رکھ، جمہور تیرے پتہ نہیں جمہور کہاں سے نکلے، یہی جمہور فلانے عالم، حضرت عائشہ سے بڑا عالم ہم کسی کو نہیں مانتے، اور حضرت عائشہ نے جو قرآن سمجھا ہے، تیرے شیخ الحدیث کا وہ مقام نہیں، تیرے استادی کا وہ مقام نہیں۔ تو اس لیے یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لو۔ باقی رہ گیا عبداللہ ابن عباس پر جھوٹ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی ساری روایات میں نے جمع کی، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ان آنکھوں سے رؤیت کے قائل نہیں، وہ اگر رعا بفؤادہ، وہ دل کی آنکھیں اور معرفت کی بات کر رہے ہیں، ان آنکھوں سے دیکھنے کا حضرت عبداللہ ابن عباس بھی قائل نہیں۔ اس لیے ایک تیسری مقام بھی آ گیا، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کریم کے صحابی ہیں، کہتے ہیں سألتو، میں نے پوچھا ہے۔ کون پوچھنے والا؟ حضرت ابو ذر غفاری، معروف صحابی، کہتے ہیں سألتو رسول اللہ حل رأیت ربک، میں نے پوچھا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ قال، آپ نے فرمایا نور انا اراہو، وہ تو ایسی نور، ایسی تجلیات ہے کہ میں تجلیات کو دیکھنا مشکل ہے، رب کو کیسے دیکھا ہے تجلی۔ ہاں یہ بات ذہن میں رکھ لو، قیامت کے دن
جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو وہ جنت والی آنکھوں سے رب کا دیدار کریں گے. وہ جنتی آنکھیں ہوں گی. دنیا کی آنکھ سے رب کو دیکھنا یہ کہیں بھی واقع نہیں. اور یہ جو ملا ملوانے جھوٹ بولتے ہیں یہ صریح کذب. جب اب اسی سے سمجھ لو جب دیکھا ہی نہیں تے جفیاں مارنیاں تے دور کی بات, گلکڑیاں پانیاں اور یہ سارا کچھ یہ ڈرامہ کرتی ہے. باقی وہ جو کعبہ کو حسین والی آیت پڑھتی ہے, وقت بڑا کم ہے, سورۃ النجم کی, تو حضرت عائشہ اور دیگر صحابہ کہتے ہیں ہم نے خود نبی پاک سے پوچھا کہ یہ کعبہ کا حسین کون ہے؟ ایک کمان کا فاصلہ رہ گیا, اس سے بھی کم, یہ کس کی ملاقات ہے؟ تو فرمایا کہ یہ تو جبریل ہے. جبریل اس پر انشاءاللہ میں بات کروں گا, وقت بڑا کم ہے, آیت کا ترجمہ کرنا ضروری ہے. تو جبریل ہے. اب دیکھو یہ 4 باتیں عرض کرنے کے بعد اب ذرا آیت دیکھیں. سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے وہ ذات, اسری بعبدہ, جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو, لیلن, رات کے کچھ حصہ میں. لیلن کی تنوین تقلیل کے لیے, رات کا کچھ حصہ. اچھا جہاں آپ کے خطیب بھی جھوٹ بولتے اور یہ اللہ فرمایا جتیاں پا کے آ جا سونے, حضرت موسیٰ جتیاں لا دیتیاں, اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر تو جتیاں سمیت آ جا عرشاتے. یہ کس نے ٹیلی فون کیا خطیب کو؟ ایسے گپے, کوئی دلیل شلیل نہیں. پیغمبر کریم کہ اس عظیم الشان معجزہ کی بات فرمایا سبحان الذی, اور کچھ خطیب کہتے ہیں جناب یہ اللہ نے پوری آسمان زمین کو جام کر دیا, ٹریفک روک دی, وقت جام کر دیا اور وقت رک گیا. اور میرا بھائی جھوٹ نہ بولا کر, یہ لیلن کو دیکھ لے, لیلن لائی اس لیے گئی, اللہ بتانا چاہتے ہیں رات بھی وہی تھی اور وہ بھی پوری رات نہیں تھی. رات بھی وہی تھی اور وہ بھی پوری رات نہیں تھی. پھر ایک جھوٹ آیا تمہارے خطیبوں کی طرف سے, کنڈی ہلدی رہی کہ پانی چلتا رہیا, کنڈی ہلدی رہی. ان سے پوچھو کنڈی تھی صحیح, کنڈی ہلدی رہی تے پانی چلتا رہیا, کنڈی ہلتی رہی تے بستر گرم رہا. یہ بھی تمہارے خطیب کی جھوٹ کی گرمی ہے, کسی حدیث میں نہیں. کنڈی ہلتی رہی اور بستر گرم رہا تے پانی چلتا رہا نہیں. اللہ نے اپنی شان بیان کی اور فرمایا سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات ہر کمزوری سے, پاک ہے وہ ذات ہر نقص اور عیب سے. اس کی پاکی کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اسری بعبدہ, رات کو سیر کرائی اپنے خاص بندے محمد مصطفیٰ کو. لیلن, رات بھی پوری نہیں تھی, لیلن, رات کا بھی ایک حصہ تھا. اور کہاں سے سیر کرائی؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, اقصی تک. یہاں پر بھی باتیں بڑی ہے, وقت بڑا کم ہے. آج کل جدید محقق نکلے ہیں, پرویز جو منکر حدیث ہے شیطان, اس نے کہا مسجد اقصی سے مراد مسجد نبوی ہے. وہ معراج کا منکر ہے اور کہتے ہیں اس سے مراد ہجرت کی رات ہے. نرا شیطان, شروع آخر سے پڑھ لو, بالکل قرآن کے کلمات بھی اس کی تائید نہیں کرتے. اور روافض نے کہا کہ مسجد اقصی سے مراد کوئی آسمان پہ مسجد ہے, وہاں کی بات ہو رہی ہے. دونوں بکواس کر رہے ہیں. دلائل اسی پہ موجود ہے کہ مسجد اقصی سے مراد بیت المقدس,
جو اس وقت یہ بھی شام کے ایریا میں تھا، اب تو جغرافیاتی تقسیم ہو گئی اور شام کا خطہ الگ اور یہ الگ، پھر اردن کے زیر کنٹرول رہا، پھر آج وہ بدبخت یہودی اسرائیل اس کے یہ قبضہ میں چلا گیا۔ تو یہ بیت المقدس کی بات ہے، مسجد اقصی وہی ہے، اور اس پر احادیث صحیحہ سریہ کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ وہ حدیث بھی اس کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو مشرکین عرب نے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں بیت المقدس میں گیا، تو آپ بتائیں بیت المقدس کے وہاں دروازے کتنے تھے اور وہاں پر ستون کتنے تھے؟ انہوں نے سوال کیا، مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں قرب تو کربل، میں اتنا پریشان ہو گیا، میں کوئی ستون گرنے تو نہیں گیا تھا۔ آپ اس مسجد میں کب سے آ رہے ہیں؟ آپ بتا سکتے ہیں کتنے ستون ہیں؟ اوپر کے دروازے بتا دو۔ تو مشرکین نے جب یہ سوال کیا ستون کتنے، دروازے کتنے، فرماتے ہیں میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اللہ نے درمیان کے پردے ہٹا دیے اور بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا۔ اب مسجد اقصی سے مراد بیت المقدس نہیں ہے، ابو جہل کو بھی پتا تھا بیت المقدس ہے، تمہارے محققین کو پتہ نہیں ہے۔ ابو جہل بھی سمجھ گیا کہ اقصی سے مراد کیا ہے، بیت المقدس، اس لیے تو وہ پوچھ رہا ہے اس کے دروازے، اس کی کھڑکیاں، پھر میں اللہ نے پردے ہٹا دیے اور میں سامنے کھڑا تھا، میں مشرکوں کو وہ پوچھ رہے تھے، میں دیکھ کے بتا رہا تھا، دیکھ کے بتا رہا تھا۔ اس سے دونوں مسئلے حل ہو گئے، ایک تو معراج خواب نہیں ہے، نیند نہیں، دوسرا یہ بھی حل ہو گیا کہ پیغمبر کریم کہاں گئے تھے؟ مسجد اقصی، بیت المقدس، وہاں تک گئے، اور یہ زمینی سفر ہے، افسوس ہے وقت ختم ہے، یہاں میں صرف آئندہ جمعے پہ اس کی تکمیل کروں گا۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھو، آج یہ جو بیت المقدس ہے اس کے بہت سارے فضائل احادیث میں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال، اپنا سامان سفر مت باندھو الا الی ثلاثہ مساجد، مگر 3 مساجد کی طرف، ان میں ایک مسجد حرام، دوسرا مسجد نبی، اور تیسرا مسجد اقصی اور بیت المقدس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث موجود ہے، اور اسی پر فرمایا کہ لا تزال اصابۃ من المسلمین، مسلمانوں کی ایک تھوڑی سی جماعت یقاتلون علی ابواب بیت المقدس، فرمایا ہمیشہ بحولہ بیت المقدس کے دروازوں اور اس کے ارد گرد وہ قتال کرتی رہے گی، جہاد کرتی رہے گی، ہمیشہ اس کے ارد گرد جہاد جاری رہے گا۔ یہ پیارے پیغمبر کی صحیح و سند حدیث ہے۔ اس لیے میرا بھائی، آج جو غزہ کے مسلمان جہاد کر رہے ہیں، اس کی پیشین گوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دی تھی۔ اور آج جتنے عرب یا اسلامی ممالک ہیں، اللہ ان کی حالت پہ رحم کرے کہ یہ اتنے بزدل ہو گئے، اتنے غافل ہو گئے، اور اتنے یہود و نصارہ کے ٹاؤٹ بن گئے کہ 100 سے کئی دن اوپر چلے گئے، لیکن آج تک انہوں نے اپنی پالیسی صاف نہیں بتائی ہم نے کرنا کیا ہے۔ حالانکہ یہ وہ جہاد ہے جس کا حدیث میں بھی ذکر ہے۔ اور اس سے زیادہ افسوس کی بات ہے، لوگ ایران کو نہیں سمجھ رہے تھے، اب سمجھ آئی آپ کو؟ ابھی سمجھ آئی کہ ایران، اس کی بنیاد ہی اسلام دشمنی پہ، اور نیتن یاہو نے صحیح کہا تھا ابتداء، اس نے کہا تم کہتے ہو ایران ہم پہ حملہ کرے گا، ایران کو تو یہ جو ان کا انقلاب آیا، کفریہ انقلاب، جس کو وہ اسلامی انقلاب، ایرانی خمینی انقلاب کہتی ہے، جو اصل مرتدوں کا انقلاب اور کفریہ انقلاب تھا، اس کو یہودی کہتے ہیں کہ یہ انقلاب لایا ہی ہم نے، تو یہ ہم پر کیسے حملہ کریں گے؟ آپ اندازہ کریں
100 دن سے زائد گزر گیا، روزانہ آپ سنتے رہے جی ایران نے کالا علم لہرا دیا، پھر جی کچھ دنوں کے بعد ایران نے لال جھنڈا لہرا دیا، اب اسرائیل پہ حملہ کرنے والا ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ 100 دن کی ببکیاں مارنے کے بعد یہ زندیق اور یہ شیطان اور ابلیس کی نسل، اس نے اسرائیل پہ کوئی حملہ نہیں کیا، 3 اسلامی ملکوں پہ حملہ کیا، ایک عراق پہ حملہ کیا، ایک شام پہ حملہ کیا اور ایک پاکستان پہ حملہ کیا۔ آپ اسی سے سمجھ لیں کہ پاکستان پہ حملہ کرنے کی دنیا کا کوئی جو تبصرہ نگار اور دنیا کا کوئی میڈیا کا اور وہ کھلاڑی ہے وہ ہمیں بتائے کہ جنگ اسرائیل کی لگ رہی ہے اور وہاں مڈل ایسٹ اور مشرق وسطیٰ کی جنگ ہے، پاکستان پہ حملہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر وجہ بھی کوئی نہیں، یہ ہم نے دہشت گردوں کو مارا، بغیر تو دہشت گرد اسرائیل سے بڑا بھی کوئی دہشت گرد ہے، امریکہ سے بڑا بھی کوئی دہشت گرد ہے، تم نے امریکہ پہ حملہ نہیں کیا، تم نے اسرائیل پہ حملہ نہیں کیا اور تم نے حملہ کر دیا کس پہ؟ پاکستان پہ۔ تو یہ پاکستان اور شام اور عراق پہ ایران نے حملہ کر کے بتایا کہ ایران کل بھی یہودی تھا، آج بھی ایران یہودی ہے۔ اور پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، اسلام کی پیٹھ میں جب بھی کسی نے چھرا گھونپا ہے تو یہ سبائی ٹولہ تھا، یہی روافظ تھے، یہی شیعہ تھے، آج بھی ان کا بس چلے تو یہ اسرائیل کی گود میں بیٹھیں گے اور اسلامی ممالک پہ حملہ کریں گے۔ اس سے ایک فائدہ تو ہو گیا، حکمرانوں کے سامنے بھی اور پاکستانیوں کے سامنے بھی شیعہ مذہب کی حقیقت کھل کے آ گئی۔ یہ کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں، اسلام کے مقابل یہ رافضیوں کا مذہب، شیعوں کا مذہب، اصحاب رسول کے دشمنوں کا مذہب، شروع سے لے کے آج تک ان کا کام ایک ہی رہا کہ اہل ایمان سے لڑتے رہے اور مسلمانوں کو یہ ان کے غدار بن کے رہے، چاہے وہ عباسی خلافت ہو، چاہے وہ اموی خلافت ہو، چاہے وہ عثمانی خلافت ہو۔ پوری 14 صدیوں کی تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ شیعہ یہودیوں کا اعلی کار بن کے رہے، نصارہ کا اعلی کار بن کے رہے اور اہل اسلام کے ساتھ لڑتے رہے، چاہے وہ عجم ہو، چاہے وہ عرب ہو، چاہے وہ دنیا کا کوئی کونا ہو۔ یہ جو عبداللہ بن سبا کی نسل روافض اور شیعہ کمپنی ہے، یہ اصل یہودی ہے، پیبر یہودی ہے، بلکہ یہودیوں سے بھی کئی گنا بدتر نسل ہے جو مسلمانوں کے نام پہ مسلمانوں پہ حملہ کرنے والی ہے۔ نعرہ تکبیر! اب پاکستانی حکمرانوں اور فوج کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ غدار کون ہے۔ یہ انڈیا کے ہندوؤں سے بھی پاکستان کے زیادہ دشمن ہے۔ مودی اتنا پاکستان کا دشمن نہیں جتنا ایران ہے۔ یہ جتنی کارروائیاں کراتا ہے ایران کراتا ہے، سنی شیعہ اور یہ جو وہاں سے تربیت دہشت گرد پاکی آتی ہے، یہاں پر علماء کو مارتے ہیں، مساجد پہ حملہ آور ہوتی ہے، یہ سب وہی ایرانی دہشت گرد ہے۔ اور آج تو یہ چیز کھل کے سامنے آ گئی، تو اس لیے میں تو کہوں گا چیف سے بھی، چیف آرمی سے بھی، حافظ صاحب سے بھی کہ یہودیوں سے پہلے ان یہودیوں کی نسل کو ختم کرنا سب سے عام فریض ہے۔ اب حیرانگی کی بات ہے کیا کہ تسی کوئی مثال بھی اسی ہے، ڈگا کھوتے تو غصہ کبار تھے، کھوتے سے گر گیا اور غصہ کبار۔ بھائی وہاں چیلنج تو کر رہا ہے اسرائیل کو، میں حملہ کرنے والا ہوں، سب لال جھنڈے آ گئے اور حملہ تو پاکستان پہ کر رہا ہے۔ پاکستان نے تیرا کیا بگاڑا؟ پاکستانی فوج نے تیرا کیا نقصان کیا؟ عوام نے کیا نقصان کیا؟ ادھر تجھے دہشت گرد زیادہ نظر آئے گا امریکہ اسرائیل سے، اور وہاں پر تو غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ غدار، بے ایمان، منافق، ان کو بھی تو مروا رہا ہے۔ یہاں سے کہتے ہیں جی میں آپ کے ساتھ ہوں،
میرے جی فلانا میزائل، فلانا میزائل، فلانی ٹیکنالوجی، ان کو یوں کر کے، اور آج 100 دن سے زیادہ گزر گیا، ساری دنیا انتظار کر رہی تھی ایران حملہ کرنے والا ہے، ایران نے حملہ پاکستان پہ کر دیا، شام پہ اور عراق پہ کر دیا، ابھی بھی ان غداروں کو کوئی نہیں پہچانتا تو اس کی مرضی ہے۔ تو اسی لیے تو ہم کہتی ہیں، پھر ادارے بھی ہم سے ناراض ہوتے ہیں، جی ان کو کچھ نہ کہو۔ میں نے کہا اب جو اندر ہے، وہ جو وحدت الکافرین کا وہ صدر ہے، اس کا بیان سنا ہے، کیا کہا؟ وحدت المسلمین، مسلمین، اس کو کہو اسی کا نام ذرا رکھنا، وحدت المومنین۔ وہ مسلمان کافر کو کہتی ہے اپنی اصطلاح میں، اور مومن اپنے آپ کو کہتی ہے۔ تمہیں وہ کہیں گے تم مسلمان ہو یعنی کافر ہو، اور اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مومن۔ تو وحدت المسلمین۔ اب یہ جتنے ایرانی لابی پاکستان میں کام کر رہی ہے، یہ پاکستان کے اتنے غدار اور اتنے دشمن ہیں کہ ایران کے خلاف بیان دینا بھی ان کے لیے بہت ہے۔ اب ذرا دینا ایران کے خلاف بیان، گول گول بیان آئیں گے۔ تو یاد رکھو، ایران کا پاکستان پہ حملہ کرنا یہ دہشت گردی کی انتہا ہے، بربریت، ظلم، دجل کی انتہا ہے، اور پاکستانی افواج اور حکام پہ لازم ہے کہ ایران کی اس قسم کی شرارتوں کے مقابلہ میں ذرا نرمی نہ کرے، اور وہاں پر ایسے نہیں کہ چند دہشت گرد، یہ پورا ایران دہشت گرد ہے، اور اس کا پورا یہ اسلامی انقلاب کے نام پہ خمینی کفریہ انقلاب یہ پورا دہشت گردوں کا ہے۔ اس لیے سب کا صفایا کرنا چاہیے یا نہیں؟ یہ مودی سے بھی پاکستان کے بڑے دشمن ہیں، اور یہ اسرائیل سے بھی اسلام کے بڑے دشمن ہیں، اور یہ منافق زندیق قوم ہے، اس کا کلا کما کرنا ضروری ہے۔ وآخر دعوانا